إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بڑی ہی پرمغز، بڑی ہی بامعنی اور بڑی ہی با مقصد گفتگو فرما رہے سن، اور تہاڈے میرے سب دوست و احباب دے دلاں تے انہاں دی گفتگو بہت حد تک اثر انداز ہوئی۔ اللہ دے حضور اے دعا ہے کہ جو کچھ انہاں ساڑھے سامنے قرآن اور حدیث دی روشنی ذکر فرمایا ہے، اس نو سمجھ کے پھر اس نو اپنے عمل وچ لیاؤن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک عرصہ دراز تو بعد اس جگہ تے مینوں حاضری دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ صفدر عثمانی صاحب بڑے ہی کونا مشق، بڑے ہی انتھک، اور اس دور دے اندر ایک اپنی مثال آپ نے جنہاں نو اس قدر لگن ہے اور اس قدر ذوق شوق ہے، اور پھر اے نال اخلاص دے ایک پیکر نے ایک ایک بات نو تحریر وچ لیا کے لوگاں دے ذہن نشین کروایا ہے۔ اے ملکہ ہر شخص نو نصیب نہیں ہو سکتا، زہے قسمت۔ اس واسطے حالات دا تقاضا ہے کہ کسے دے چلے جان تو بعد پھر لوگ ذکر کر دینے کہ انہاں چ اے خوبیاں سن، لیکن پھر کی فائدہ اگر ایسے خوبیاں دے مالک اس وقت موجود ہون تو انہاں دے دست و بازو، انہاں دے دائیں بائیں، انہاں دے یمین و یسار، ہر لحاظ نال انہاں دے معاون بڑھنا چاہیے۔ یہ اس شکل جو ہو سکتا ہے جدوں عوام تے خواص دے دل وچ اخلاص پیدا ہو جائے، دل تسلیم کرے کہ بے لوس اتنی خدمت کر رہے نے، سانو انہاں دا معاون بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے ایک دور عجیب و غریب ہے، جیڑے کام کرن دا ارادہ رکھتے نے انہاں واسطے بڑیاں بڑیاں اگے رکاوٹاں نے، اور جنہاں وچ یہ جذبہ نہیں انہاں واسطے سارے ذرائع وسائل محدود نے، لیکن بے مقصد اور بے معنی۔ اس واسطے میں زاہدی صاحب دی گفتگو تو بعد اپنی بات نو کرنا اس قدر مناسب نہیں سمجھدا۔ بڑی دل نشیں اور بڑی ہی مؤثر، بڑی ہی پائیدار، جس نال دلاں وچ رکت تاری ہوئی، اور زندگی دے جتنے مراحل نے، جتنے زندگی دے نشیب و فراز نے، زندگی دیاں جتنی خوشیاں اور پریشانیاں نے،
انہاں ساریاں دا انہاں نے حل پیش کیتا ہے. سانو سارے نو اس تے غور کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے 6666 آیات کریمات نے. جس وقت قرآن حکیم دی تلاوت کیتی جائے تو مختلف مقامات تے ایک لفظ دین نظر آتا ہے. دین دال یا اور نون یہ 3 حروف دا مجموعہ ہے. دین دال یا نون جدو 3 حروف کٹھے ہو گئے یہ ہن بن گیا دین. دین دا معنی ہے خیر خواہی. آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، تو دین خیر خواہی دا نام ہے اور اس دین دا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین نہ خیر خواہی ہے تے اسلام نہ سلامتی ہے. دین نے خیر خواہی کر کے سلامتی دا پیغام دیتا کہ جو شخص سکھ چین دی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس شخص دی آرزو ہے کہ کوئی ہم، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی سوچ میرے قریب نہ آئے، وہ دین نو اپنے واسطے مشعل راہ بنائے، او دی روشنی وچ اپنی منزل دی طرف چلے. اس دین اسلام نے ایک سبق ذہن نشین کروایا ہے. دین نے جس جگہ تے اس دین نے اللہ دی اطاعت نو فرض قرار دیتا ہے، بین ہی رسول مکرم سید الاولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی اطاعت نو بھی لازم قرار دیتا ہے. دین نے اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت، بڑے غور نہ بات نو سمجھ لو مختصر وقت وچ. دین نے ہر مومن نو اور ہر مسلم نو اس بات دا پابند کیتا ہے کہ اللہ دی اطاعت کرنا ضروری ہے. بین ہی نال کیا ہے کہ رسول دی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. ہن ایک بات قابل غور ہے کہ یہ تو پھر 2 اطاعتیں ہو گئی ہیں. 2 اطاعتیں ہو نہیں سکتی، کیونکہ قرآن مجید نے اس آیا کریمہ وچ 2 اطاعتاں دا ذکر کیتا ہے. میری بات تہاڈی سمجھ شریف وچ آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی؟ میں بھی سمجھدا نہیں آؤندی. کیوں عبدل، کیوں نہیں آ رہی؟ اچھا شکر ہے. یہ ہن ظاہراً 2 اطاعتاں نے. قرآن کریم نے اس سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم 2 اطاعتاں دا ذکر کیتا ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو اور رسول دی اطاعت کرو. حالانکہ 2 اطاعتاں تے ہو نہیں سکتی ہیں. اطاعت تے صرف ایک کے، یہ ایک دوسرے تے متوازی اطاعت ہی نہیں نا. اللہ دی اطاعت اور او دے اپوزٹ، یعنی یہ تے انگریزی دا لفظ ہے، او دے بالمقابل رسول دی اطاعت اتنی بارے چاہتی. ہوں یہ بات سمجھنے دی ضرورت ہے. تھی سمجھدار ہو ماشاءاللہ. عرفات
مسجد دے وچ نماز پڑھن والے عرفات اینوں کہندے نے جیڑا ایک دوسرے نو پہچان لے تسی سب کچھ پہچان دیو اللہ تعالیٰ تانوں معرفت نصیب فرمائے عرفات وچ ہی معرفت ہے تے جنوں معرفت مل گئی انہوں سب کچھ مل گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربا جنہیں اپنے آپ نو پہچان لیا انہیں اپنے رب نو پہچان لیا تو مسجد عرفات بیٹھ نال سب کچھ مل گیا ہون یہ دو اطاعتاں نے ظاہراً لیکن اصل اطاعت ایک ہے بات یہ ہے کہ ذاتاں دو نے ذاتاں دو نے تے علیحدہ علیحدہ نے تے اطاعت ایک ہے ذاتاں جدا جدا نے وہ ہے خالق یہ ہے مخلوق وہ ہے حاکم یہ ہے محکوم یہ ہے ساجد وہ ہے مسجود وہ ہے رب یہ ہے مربوب وہ ہے ساری دنیا دا الہ وہ ہے ساری دنیا دا الہ اور یہ ہے ساری دنیا دا رہنما ذاتاں جدا جدا نے لیکن بات دوہاں دی ایک ہے جیڑی پہلی آیت سی او دے جسی اجمال دوسری انہیں اس بات دی وضاحت کر دیتی پیسی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ دی تے اطاعت کرو رسول دی ایسی دو اطاعتاں لیکن انہاں دوہاں جوڑ دیتا ہے دوسری جگہ وہ پتہ چلیا پہ اطاعت ذاتاں دو نے لیکن اطاعت ایک ہے کس طرح کیا میں یطیع الرسول اسی اطیع اللہ و اطیع الرسول او دا ہن اگوں وضاحت کیتی میں یطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے در اصل وہ اللہ دی اطاعت ہے آپ اللہ دے پیغام رسان ہیں آپ اس امانت دے امین نے اے دین امانت ہے تے اس امانت نو رب کریم نے اس دی ڈیوٹی لائی ہے جڑا امین ہے تے امین نے محمد رسول اللہ تو اس واسطے آپ نے یہ امانت لوکاں تک پہنچائی ہے ہون اپنے طور تے اتھوں تک پہنچنا مشکل سی رب العالمین نے فرمایا میری معرفت میری پہچان اور میری شناخت میرے رسول دی معرفت ہوئے گی کیونکہ اول تو آخر تک یہ ہوں 30 پارے قرآن ہے ایڈی وڈی کتاب ہے ایڈی وڈی کتاب یہ اینا وزن ہے اور اینا یہ بوجھ ہے ان کو چک نہیں سکتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اینا وزن سی پر اس ایڈی وزنی شے نو رب کریم نے اپنے رسول دے دل تے نازل فرمایا قربان جائیے اس دل دے لوگ آدھے نے فلانا بندہ وہ دا بڑا دل ہے بڑا دل ہے کیوں جی میں نے ایک بندے نے پوچھا میں کی گل ہوئی ہے اے بس وہ دا دل ود گیا ہے میرا دل ود گیا ہے میں کہا بڑا بہادر ہے بڑا بہادر ہے تو میں ہسپتال رہن کی گیا ہے جہاں دل ودیا ہوئے ان کی لوڑ ہوتے جان دی اے جی تو ہی گل ہو رنگ جی کر دو میں نہیں میں نے سمجھ نہیں آئی آنے کہ دل ود گیا ہے دل ودیا ہوئے تو اسے جان دی لوڑ ہی نہیں یہ دل ہے یہ دل مصطفیٰ دا دل ہے اور اینا مضبوط دل ہے کہ قرآن جیسے کتاب 30 پارے قرآن دے 30 پارے رسول دے دل تے نازل فرمائے اور پوری دنیا نو کیا اے ہے کتاب یعنی یہ ہے آئین
یہ ہے دستور، یہ ہے مکمل ضابطہ حیات، دنیا دے تمام مسائل دا حل، یہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، کم دی ضمیر لیندی ہے، کم، سارے اگے بیٹھے نے، کم سب نو مخاطب کیتا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جدو ماضی تے قد آوے نا تے مانا قسم دا ہوندا ہے، تے جدو قد تے لام آئے پھر مانا قسم دا ہوندا ہے، یعنی دو قسمہ رب نے کھا دیا نے، دو قسمہ۔ رب نو تے قسم کھانے دی لوڑ ہی نہیں، ماشاءاللہ ساڑھے صفدر عثمانی صاحب بڑے صاحب علم نے۔ دو قسمہ ہون اللہ نو قسم دی ضرورت ہی نہیں، پر ایدے وزن پیدا کیتا ہے، یہ ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے سچی بات کی دی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب تو سچی، سب تو اصدق، سب تو سچی، سب تو اچھی بات رحمان دی ہے، یہ باوجود پھر قسمہ کھا دیا ہے۔ تو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ایک قسم پھر دوجی قسم، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ تواڈا ذکر ہے، یعنی کوئی دنیا دا مسئلہ دسو، کوئی بھی، سارے مسئلہ دا حل ہے قرآن دیجیے۔ یعنی ایک آدمی کہنے لگا بھئی سارے مسئلہ دا حل ہے، میں کہا بالکل ہے۔ کئی بندے بڑے عقل تو گان لنگے کہندا جی ہر گل دا معلوم ہے، کہنے لگا جی پیری جُتی پائی دی دا بھی ذکر ہے، میں کہا واہ عقل دے ہمارے چنگا نہ لے، اور کوئی شے بھی میرے کہتا جی یہ میں کہا بڑے امان سا یہ بھی ذکر ہے، آدھے وہ کتے ہے، میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، بدھو ہے تو میں کہتا ذکر ہے قرآن مجید۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنی اہلیہ نو جا رہے سن، تے سردی تھی، موسم سرد سی، ہوا چل رہی ٹھنڈی، تے وہ دے بعد جناب پاڑا ہو رہا سی، ہوا ادھروں آ رہی ہے ادھروں آ رہی ہے، تے انہوں نے کہا پاڑا بڑا لگتا ہے، ادھروں ویکھیا او پاسے روشنی ہو رہی ہے، اپنی بیوی نو کہنے لگے معلوم بندہ وہ کوئی چکی ہے، دیوا بلدا ہے، مٹی دے تیرا دیوا۔ اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، اپنی بیوی نو کہنے لگے تو ایتھے کھلو جا، ایتھے بو تے چارج پھر کاکھ کٹھے کر، تے میں او جسے روشنی ہو تو ڈبی لے ہونا، تے پھر آگ بال کے سیک لینے، تے پھر گاں تورنے آن، یعنی وہ گاں ٹر دے گئے، اگوں آواز آئی بے کدھر پھرنا ہے، یہ کدھر انہیں آکھیا منو ڈبی جائی دی ہے، میرے نال دی میری کر دی اتنے بیٹھی ہے، پالا ہون دیا ہے، تے آگ سیکنی ہے، تے منو میں سمجھدا ادھر کوئی چکی ہے، تیل والا دیوا بلدا مٹی دے تیل والا، تے منو ذرا دیو چابی، آپ ڈبی دیو، انہوں نے آکھیا اتنے ڈبی والی گل کوئی نہیں، انا ربک، میں تیرا رب ہاں، اتوں دی لنگیا ہے، ادو جدوں پتہ ہے کلا گیا تھا، تے ہن آیا واپس، تے نال تیری بیگم ہے، اتنے گاں جا کے منگی سی روٹی، تے رب نے فرمایا پھر جو اپنے طور تے پکاندا پھرے گا میں نال روٹی پکان والی بھی دیتی ہے، تے ہن چلیا پیچھا وطن نو، تے تیرے تے ہور انعام کرنا ہے، فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا، جوتی پیہاں لایا تے کان میرے والا، تے ویخ میں تیرے تے اپنا فضل و کرم کیویں کرن لگا، ذرا ذہن اس پاسے لیا، جوتی لایا پیہاں یہ جگہ ہے پاکیزہ، تے کان میرے والا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیاں، کہ نہیں ہر بات دا مسئلہ قرآن نے حل کر چھڑیا ہے، تو اس واسطے کیا
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون۔ ہن قرآن کریم نے ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کیتا ہے۔ یہ آئین دستور ہے، عرش مولا تو نازل ہویا ہے، نہ یہ وچ کسی دا مشورہ لیا گیا ہے، نہ رب دا کوئی مشیر ہے، نہ او دا کوئی وزیر ہے، نہ او دا کوئی صلاح گیر ہے، نہ اوتھے سینٹ دے ممبر نے لڑ مر گئے اوتر مال۔ آج سینٹ دا انتخاب ہون رہا ہے، ادھروں ایک پارٹی ادھروں ایک پارٹی، وچ مولوی پھسے نے، مولوی بڑھے وارے قبر چ لتاں نے، کیوں جی قبر چ لتاں نے، ادھروں مرن دا سنا آیا تو ادھروں آدھے نہیں مینوں ہی وچ حصہ دیو۔ دسو ایک آدھی عقل ہے، عقل دا جنازہ نکلیا ہے۔ فرمایا یہ تہاڈا دستور، یہ تہاڈا آئین تے بنیا اسلام آباد تے بنایا انہاں جنہاں پائیاں نے پینٹاں لنڈے دیاں، یہ او نے بنانا لے جڑے کن دے نال کھلو کے پیشاب کر دے نے بیوقوف۔ تے میں جڑا آئین تے دستور عرش تو نازل کیتا ہے محمد دے دل تے نازل فرمایا ہے، وہ لا ریب تے بے عیب ہے۔ کیوں جی انہوں ذرا بناؤ ہاں آئین دستور تے دی روشنی ٹرو ہاں تے ستے خیراں ہو جان تے منہ منگیاں مراداں پوریاں ہون۔ تو ویکھ دے نے میریاں نگاہ میں تہاڈی اینی قدر ہے، جدوں تاں اس طرح کر دیو نا، جدوں نظراں تاں کر دیو تسی تاں ویندے ہو، میں تہاڈے چہرے ول ٹھاں نوں ویکھنا، یعنی تسی ہاتھ چک دیو میں خالی نہیں موڑدا، تہاڈے بول ہلدے نے میرا عرش ہلن لگ پیندا۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ کیوں نہیں یہ دستور سانوں ملیا ہے، یہ آئین ساڈا ہے، یہ قرآن کریم سانوں رب نے آئین دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ وڈا بھی کوئی انعام ہے، یہ کتاب اتری آسمان تو، یہ تفسیر رب نے کرائی مصطفیٰ دی زبان نال، یعنی یہ ہے کلام الرحمن، اور پھر یہ تفسیر تشریح توضیح تبیین ایک کروائی رب نے اپنے رسول دی زبان نال، اور پھر اس زبان نال تفسیر کرائی جس زبان دا عرش والا خود ضامن بنیا۔ فرمایا میں کسی دی زبان دا ضامن نہیں، میں صرف اپنی مصطفیٰ دی زبان دا ضامن ہاں۔ ہون تے کوئی شک شبہ نہیں نا، ایک مولوی کھلو کے بات کرے بھی میں کرنا جا کم کر جا کے ہی دن جاننے ہاں، یہی کہ مولوی نو کی جاننے تو کڑے کڑے دا ٹکنے دا ہی دن جان دی۔ اسی مننے آئے ہو جیڑی لا ریب تے بے عیب ہے، میں انہوں آئین مننے ہیں، دستور مننے ہیں، تے پھر یہ دی تشریح توضیح تبیین اینو میں دی تشریح سنیے تے رب کریم نے اپنے 30 پارے قرآن دی تفسیر اپنے مصطفیٰ دی زبان نال کروائی ہے۔ قرآن بھی ساڑھے کول، اس قرآن دی مکمل تفسیر حدیث دی شکل وہ بھی ساڑھے کول، تے پھر ساڑھی ریس کنے کرنی ہے میرے اوپر آؤ؟ کوئی ہور ہے ایسے کر سکتا؟ کوئی یہ دے نقص کر سکتا ہے؟ کوئی خامی کر سکتا ہے؟ بھی اے فرض کرو کہ کوئی کہے جی اے ایک آئین ہے، اے فلانے بزرگ دا قول ہے، فلاں بزرگ نے ارشاد فرمایا، فلاں بزرگ نے ارشاد فرمایا، تو میں کہنا میں نہیں منتا، میرے تے کہا فتوہ لگ سکتا ہے، یعنی میرے تے کہا فتوہ لگ سکتا ہے، جنہوں میں مننے ہیں تو انکار کر تینوں ساری دنیا کافر آکھے گی۔ سوال تے ہے نا مننے ایسا کیوں نہیں؟ میں کوئی بھی بات کراں میرے تے ابجیکشن لا، وہ لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں پابند اس بات دا ہاں جیڑی بات رب ذوالجلال نے عرش تو نازل فرمائی۔ اس واسطے یہ بات ہی واضح ہو گئی، اس واسطے اے الدیس اور تیری شان دا کیا کہنا، اور تینوں رب نے کس عزت عظمت نال نوازیا ہے۔ عبادت واسطے سانو الہ ملیا، اطاعت واسطے مصطفیٰ ملیا، قرآن نو پوری دنیا واسطے مشعل راہ بنایا، اور یہ تفسیر رب نے محمد دی زبان نال کروا کے کیا کہ جس طرح میں قرآن دی حفاظت کیتی ہے، رسول دی حدیث دی بھی حفاظت میں ہی کروں گا۔ اس واسطے میرے بھراؤ یہ رب دی شان ہے۔ پہلے سارے لوگاں نوں اس پاسے راغب کیتا، ضمیر جمع دی لیاندی، لقد انزلنا الیکم
پھر اپنے رسول واسطے ضمیر واحد ہی لیاندی. یہ بھی مخاطب اے مخاطب رب تے مخاطب سارے نے. یہ تے مخاطب رب نے تے مخاطب مصطفیٰ نے. فرمایا نزلنا علیک الکتاب، نزلنا علیک الکتاب. آج میں دیکھ کے نا اپنے پردے دی گل ہے کئی تھے لکھے آندہ پردے میں رہنے دو کوئی بات نہیں. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. نزلنا ہم دوجی جگہ ہے نزلنا علیک الکتاب. اے رسول اسا تواڈے دل تے کتاب اتاری ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین. کیوں نہیں دسو مگر کسر کاری رہ گئی. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. یہ وچ ہر چیز ہے یعنی باقی کوئی کسر نہیں چھڑی ہے. ہر چیز ہے دنیا چ. صرف یہ سمجھنا ہے کوشش کرنی ہے بے سمجھیے تو جنہاں نے سمجھا پھر ویکھو کس منزل تے پہنچے نے. کہ جی یہ ہوئی کتاب سی نا سمجھ کے کس منزل تے گئے نے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کیسا وہ منظر ہے کہ رسول عربی بیٹھے نے اور سامنے بیٹھنے والے سامنے بیٹھے نے اصحاب رسول. پھر آپ اس قرآن مجید نو پڑھ کے سنانے دی تشریح کر رہے نے. یعنی کیسا منظر ہے. اور کئی باری دوران گفتگو آسمان تو جبریل آندا ہے اور دیکھو نصیب انہاں دے اوے انہاں دے نصیب ویکھو اصحاب رسول دے جنہاں اکھاں نال جبریل امین نو آسمان تو قرآن لے کے اتردا ویکھیا ہے جی. اور آپ فرماندے نے جبریل ہے جدوں آ کے ٹر گیا ہے تو فرمایا جڑا میرے نال گفتگو کر رہا سی جبریل امین سی تانوں جا ہی دسن آیا کہ میرے رسول نال اس طرح گل کرنی ہے. یہ ہن زندگی دے کسے موڑ تے کھلو کے دیکھ لو ہر بات نو بالکل واضح کر دیتا ہے. کوئی کسی قسم دی کمزوری نہیں او دے کوئی کجی نہیں کوئی ایسی بات او دے وچ کمزوری نہیں. مثال دے طور تے تسی پوچھو بھی ہے بات میں تو دسنا مکمل ضابطہ حیات ہے. پھر اینو مکمل نہیں کیا اینو اکمل کیا ہے. کیوں جی اکمل مکمل نہیں کیا اکمل کیا ہے. الیوم اکمل تو اکمل کئی بندیاں دا نام ہوتا ہے اکمل بھی انہوں نے پتہ نہیں لیندہ کدھر اتنا نام ہوتا ہے اکمل. الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی اے ہے میرے دے واسطے دین واسطے لفظ اکمل تو ہے میں دین نو مکمل کر دیتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے. کسے موڑ تو بھی کھلو کے دیکھو گے یہ مکمل ہے. اس واسطے کیا تبیان لکل شیء. یہ وچ ہر چیز ہے. قرآن کریم وچ دین بھی ہے یہ وچ دنیا بھی ہے یہ وچ معیشت بھی ہے. معیشت کی معنی معیشت یعنی یہ وچ روٹی دا مسئلہ بھی ہے. سب تو بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا آج دے دور روٹی دا. پاکستان چ روٹی دا مسئلہ حل نہیں ہویا. بڑے بڑے پاکستان چ پیٹو نے بڑے بڑے. کیوں بھائی دیکھو یہ کڈا کہ یہ ٹھڈ کڈا کو بڑا ہے لیکن یہ بھردا ہی نہیں. کیوں نہیں یہ پاڑ کے ویکھو کنا کمال یہ پیندا ہے پر نہ
ایڈے ایڈے بندے پیٹو نے توبہ میری لیکن یہ مسئلہ بہت پہلے حل کر دیتا. پتا سی کہ پاکستان وچ مسئلہ پیٹ دا ہونا ہے. سب تو پہلا قرآن کریم مسئلہ حل کیتا پیٹ دا. کیوں جی جدوں پیٹ دا مسئلہ حل ہو گیا سارے باقی مسئلے ہون گے. کیوں جی قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا جدوں کھولیا ہے تے بسم اللہ پڑھیے تے اگے کہتا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے الحمدو للہ رب العالمین. الحمدو یہ جڑا نا حمد تے الف لام یہ استغراق دا ہے. استغراق انہوں کہندے نے یعنی جو تعریف ہو سکتی ہے جدا نام تعریف ہے وڈیائی کبریائی بڑھائی جس قسم دی حمد اور ثنا ہو سکتی ہے اور بندہ کر سکتا ہے فرمایا وہ ساریاں دیا ساریاں تعریفاں صرف اللہ واسطے نے. یعنی یہ معنی ہے الحمدو للہ رب العالمین. سب تعریفاں اللہ واسطے رب العالمین جو سارے جہانوں. عالم دی جمع ہے عالمین. عالم ایک تے عالمین سارے جہان. عالمین سارے جہاناں نو روٹی دیندا ہے. یعنی سارے جہاناں نو روٹی دیندا ہے. یہ تے تسی دیکھ لو بھی بیچارے لوگ پاکستان چ کی کر رہے ہیں. جتھے بیٹھے روٹی دا مسئلہ حل نہیں ہویا. واہ عمران پٹھانا بیوقوفا لے بیٹھے سارے کہ روٹی دا مسئلہ حل نہیں ہویا. اجے پتہ نہیں اگوں کی ہونا ہے. وہ مننے والے آندے نے نہیں ہے اجے 5 سال اگلے بھی یہ دے نے. یہ ادو جائے گا جب مک چکے گا. یہ تے ہن روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا. الحمدو للہ رب العالمین. پھر کیا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. جہاں روٹی دین والا ہے انہیں اپنا تعارف کروایا بھی تھی جے میرے بن کے رہو تو میں بھکھیاں نہیں رہن دینا. وہ اللہ جنہیں زمین نو قرار گاہ بنایا. جدوں ضرورت محسوس کرو باہر اینو واہ لو یہ ہل واؤ یہ گھروں لے جا کے دانے بخیر دیو اتنے سواگا مارو اور پھر وہ بعد تھوڑی دیر تو بعد انگوری نکلے گی. پھر انہوں پانی دیو پھر وہ فصل بن کے تیار ہو کے فصل تا آئے گی اور وہ پھر فصل پکے گی. پھر انہوں کٹ لو پھر ایڈے ایڈے موٹے کنک دے دانے پھر کنک تیار ہوئے گی. پھر وہ دا پین بنا کے صاف ستھرا پھر مشین تے لے جاؤ. پھر وہ دا آٹا بناؤ. پھر آٹے نو چھان کے گن کے تیری اہلیہ تے تیری بیگم آٹا گن کے پھر دیسی کیوں دا پروٹھا پکا کے تیرے سامنے رکھے دے تو کھا. اس زمین نو میں یہ جا بناتا ہے. کیوں نہیں تے جے دل کرے تے نرم نہیں ہے یہ دے وچ ٹیوبل لالا ہے نلکے دا بور کر. نرم اینی ہے تے سخت اینی ہے یہ دے اتے بلڈنگاں بڑھاؤ. کہ جی جس طرح دل کرے یہ دے وزن پالو انہوں مضبوط کر دیتا ہے. وڈیاں وڈیاں منزلہ کنیاں نے اور اتے کھلوتیاں نے وزن چکیا ہے. نرم اینی ہے پہ انہوں تسی اپنے ناخن نہ کریدنا چاہو تے وچ ٹووا کٹ لاؤ. یہ نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے اور پھر تو اڈے واسطے سارے بندوبست کر دیتے نے. جعل لکم الارض قرارا. کیوں جی تو انہوں بنایا پھر تو اڈی باری آئی. ویکھنا ہن چہرے جدو بندہ ویندا ہے اپنے آپ نو تے پھر خوش ہوندا ہے. شیشے وال ویکھ کئی بندے ویکھے نا جدو شیشہ ویکھنا تے پھر اس طرح کرن گے شیشہ ویکھ کے. اللہ جاندا میں خود ویکھیا اس طرح کرن گے.
ایڈی بڑی مچھ توبہ. اور آ جڑے آج دے دور دے پیر جے توبہ میری توبہ انہاں دی مچھ میں کئی باری ویکھیا ہے برکی کدھروں دی پاندے ایڈی بڑی مچھ ایڈی بڑی مچھ توبہ سارا منہ ٹکیا اور ادھروں ایتھے نے اسی طرح معلوم ہوندہ ہے جی میں کھوتی دے چری لدی ہوئے نا ایڈی بڑی مچھ توبہ میری یا اللہ میری توبہ. رب کریم فرماتے نے دیکھ ہوئے پڑھیا مانسا تینوں میں بڑھایا ہے تے کسرت میں ہی نہیں چھڑی تینوں تے تو کی کر رہے ہیں. عجب تصور کرے مصور عجب تصور کرے مصور او ہے مصور تے اے او دا تصور عجب تصور کرے مصور کڑے منور شکلاں کیسا ہے شیشے جو بندہ ہے. عجب تصور کرے مصور کڑے منور شکلاں اے ٹانگ تیرے دی تانگ منادل. جب بند نے آندھے واہ بھائی واہ کیسا سونا ہے بھائی رب نے ریجہ لاش نہیں آنی جناب بنان لگے ہاں کہ جب سعودیہ جانے نا تے پھر بند نے ایک نو دوجہ نو تجا سونے تو سونے تے کئی یہ ہو جب بھی ہوتے ہیں جڑا ایک واری ویلے پھر مڑ کے ادھر ویندہ نہیں آوازار ہوندہ بھی ایک ہو جب بنیا ہے یہ انہیں بنایا ہے. عجب تصور کرے مصور کڑے منور شکلاں ٹانگ تیرے دی تنگ منازل ٹانگ تیرے دی تنگ منازل دنگ رہن جتھے اکلاں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحي لا إله إلا هو فدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اور شروع دی ایسے ہوتے نال جوڑ دیتا بسم اللہ تباسی الحمدللہ رب العالمین تے یہ تے پھر کیا الحمدللہ رب العالمین کہ سارے جہانوں روٹی میں دینا تے رب نو پتا سی پہ لوکاں پریشان ہو جانا ہے تے قرآن مجید جب شروع کرو تے برکہ توڑا پہلا ہی تے او دے اتے میں روٹی دا مسئلہ حل کر دیتا ہے جے توڑا یقین کامل ہوندہ کدی روٹی دے بارے ہی تسی پریشان ہوندے ہی نہ. فرمایا سارے جہانوں میں روٹیاں دینا اپنے انو بگانے انو اور جنہ منو ساری زندگی نہیں منیا میں انہوں بھی روٹی دینا. جی اتنے نے بھی پارٹی اے فلانے دی پارٹی ہے جی اے فلانے دی پارٹی ہے آدھنے اے جناب گجراتیاں دی پارٹی شجاعت اور دی پارٹی اے عمران دی پارٹی اے شید ٹلی دی پارٹی اے نواز شریف گنجے دی پارٹی بیڑا کرے توڑا یہ نے پارٹیاں رب کریم فرما دے رہے پارٹی بازو جیڑی جماعت میرے رسول نے تیار کی دی ہے کیا اولائک حزب اللہ وہ یہ میری جماعت ہے کہ نہیں جیڑی میری جماعت ہے ذرا ویکھو نا دین کے ہو جائے اس واسطے کیا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین. ساری دنیا دے مسائل دا حل قرآن نے پیش کیتا ہے یہ دے دین بھی ہے یہ دنیا بھی ہے یہ معیشت بھی ہے یہ معاشرت بھی ہے اور ساری دی ساری دنیا دی سیاست بھی ہے. آپ دے دور وچ رسول اکرم دے دور وچ سپریم کورٹ کوئی نہیں آپ دے دور وچ سیشن کورٹ کوئی نہیں آپ دے زمانے وچ سول کورٹ کوئی نہیں آپ دے زمانے وچ تھانہ کوئی نہیں چوکی کوئی نہیں کتھے فیصلے ہندے نے اے دیکھو مسجد عرفات اور بڑے بڑے مسائل دا حل رسول نے مسجد نبی دے ویچ بیٹھ کے کیتا ہے اور یہ مقام رب نے انہا مسجدہ نو دیتا ہے یا اللہ اس مسجد نو آباد فرما اتھے بہار لیا دے
سجیوں کھبیوں دن ویلے رات ویلے نمازاں دے ٹائم جمعے دے ٹائم یا اللہ یہ تے فوج در فوج تے جوگ در جوگ لوگ اتنے تشریف لیاؤن اے میرے دل دیاں مطلب ہے اتھا گرائیاں وچوں تواڈے واسطے دعا نکل دیئے اے میرے خاص و خاص دوست نے اس واسطے میں گزارش کر رہا سا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھو اطاعت تساں کرنی ہے میری تے طریقہ رسول کو سیکھنا ہے بس جدو اونا کو سیکھ لو گے تواڈی میرے تک رسائی ہو جائے گی تو اس واسطے کیا میں یُطِع رسولا فقد اطاع اللہ گفتائے او گفتائے اللہ بود گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار اور پھر کی مقام بخشا کہ جو رسول دی زبان چو بات نکل دیئے او دی حیثیت کیے فرمایا اس واسطے کہ میں دنیا چ بڑے عابد بھی نے زاہد بھی نے متقی بھی نے پرہیزگار بھی نے شب بیدار بھی نے پرستار بھی نے اولیاء بھی نے بڑے بڑے اقطاب بھی نے بڑے بڑے عابد نے بڑے بڑے میرے مقرب نے پر میں روئے زمین تے رہن والے ہیں جو کسی دی زبان دا زامن نہیں بنیا واہ مصطفیٰ تیری شان دے فرمایا میں کسی دی زبان دی زمانن دی دیتی پر میں مصطفیٰ دی زبان دا خود زامن ہاں اس واسطے جڑی اس زبان چو بات نکلے گی او دے شاکی کوئی نہیں پھر قسمہ کھا کے کیا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا نطق ینطق آپ بولتے ہیں کیوں نہیں یہ سے بولتا ہے فلانا بندہ جی بولتا ہے بڑا ہے بولتا ہے مہکی بولتا ہے سارا جھوٹ ہی بولتا ہے والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی اور ڈائریکٹ میرے نال رابطہ ہے میرے مصطفیٰ دا عرش تے رابطہ ہے کیوں جی فرش تے بیٹھے عرش والے نال رابطہ ہے میرے محترم آئی ہے حدیث دی دعوت تیرے سامنے ہو پڑھیا مان سایا ہی دعوت تو یہ پیغامی اور لا ریب تے بے عیب پیغامی دس اور تیری قسمت کتھے ٹر گئی اور اینو کیوں مطلب انکار کیوں کرنا ہے قرآن وہ ہے جڑا بے آپ تے لے رہے بے تے فرمایا قرآن دی تفسیر میں مصطفیٰ دی زبان دے نال کروائیے اور او زبان ہے جدی ضمانت میں عرش والے الہ نے دیتی ہے تاکہ شک نہ رہ جائے کہ جی اور پھر سامنے عمل درآمد کر کے ویکھیا پہ آج منن والے اینن والے نہیں منن والے آپ دی زبان چ ایک بات نکلی ہے ہونتے ہیں نا ایک بات کرنے والا کرتا ہے اگلے جو چاہیے تھے بھی اسی ویلے مننا کہ جو اسی وقت نماز پڑھی ہے رسول اللہ نے پڑھائی ہے ایک صحابی دے سر دے ہوتے ایک کپڑا ہے وہ کپڑے دا رنگ ایسا ہے جڑا آپ نے پسند نہیں آیا وہ کپڑے دا رنگ کیڑا سی عبدالقیوم وہ کپڑے دا رنگ سی زردہ مولوی ایویں نہیں زردے تے مردے ویکھیا نا رنگ والے چول ویکھ ایڈی ایڈی لمبی لال ڈگ دی ہے منہ چوں کھان تو پہلے لال ڈگنا پہ دیں بولا تو منہ پھر پھیر دیں زبان پیچھے دی نہ اندر لنگ جائے یہ زردہ زرد رنگ ہے ہن آپ نے پسند نہیں آیا دیکھو نا پسند نہیں آیا جب نماز پڑھ لی فارغ ہو گئے تو آپ نے صرف یہ فرمایا کہ ما ہاذا یعنی ما ہاذا صرف انہیں لفظ کہنے پر یہ نباز نے تشخیص کر دینے اور وہ سامنے بیٹھن والے تربیت یافتہ نے مصطفیٰ دے جنہ بغیر حجاب دے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے خوش نصیب نے جنہ اپنے کناں نال قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی زبان نال سنی ہے ایک کون نے جنہ آسمان تو قرآن اتر دا اکھاں نال ویکھیا ہے ویکھو نا ایک کون نے جنہ مگر رسول دے نمازاں پڑھیاں نے میرے اللہ کی شان ہے جنہ سامنے بہ کے ذہن تلمس طے کیتے نے اور ایک کیڑے نے جنہ نو رسول اللہ دی شاگردی حاصل ہوئی ہے یعنی
اتنے کسی استاد دا شاگرد آنا میں فلاں مدرسے دا سند یافتہ انہوں دا کیا کہنا جڑا مصطفیٰ دے قدمہ جو بیٹھن والے نے جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا دے رہا ہے. پھر یہ کو فرق آ سکتا ہے نا؟ سواد یہ ہے. اب میں ان دی لائبریری دیکھیے میں بڑا خوش ہاں. کئی مولوی صاحبان نے وہ 2-4 کتابوں بابے شمسام دیا تجے لے کے نال پیارے رسول کی پیاری دعائیں چل گل مکی بھائی موٹے طرح لیا پرنا چلن دیو ہے جی. یہ کوئی غم دے نہیں نا نا نا. دین نو جناب حاصل کرن دی پوری کوشش کرو. اور میں بڑے پیار نال محبت نال تصنیف دے معاملے کئی نہ کتاباں لکھی. ایک کتاب لکھی, دوجی کتاب لکھی, تیجی کتاب لکھی, چوتھی کتاب لکھی, پھر حوالے دیتے فلانا والا ایتے میں نہیں جی اپنے دور میں کو پترے ہو جا دیکھیا ایتے شہر پہ جڑی اینی محنت کرے. کیوں جی محنت کرنا میں کوئی نہیں ویکھیا کیونکہ انہوں نے چگلیاں تو ویل نہیں ملتا. انہوں نے کتاب کا ہی لکھنی ہے نا. انہاں کماں تو ہٹ جاؤ, انہاں باتاں تو بعد آ جاؤ. دیکھو انہیاں کتابیں لی ہے. باقی رہا یہ میں دیکھو کہ فیصلہ بات کتے ہے تو ایتھے آیا ساں جڑا دوروں ایڈی دوروں ہجرت کر کے آئے انہوں نے چاہیے تھا نا کوئی دعوت کرنی ہو دی. میرے واسطے یہ جے قسم لے لو بھی منو کہے اپنے نلکے دا پانی نہیں پیایا ہوئے نا 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 مانداری نا. بلکہ وہ در پردہ کہندے نہیں پہ عبداللہ انصار مر جائے میرے واسطے. حالاں اور میرے وہ سجنوں دے ساتھیوں دے دوستوں گجرہ والے دے باسیوں میں دے تواڈی خاطر کٹ مرن واسطے تیار. تجربہ کر لو جدوں آج کل 10 دن مہینے نو کتے کہہ دیو کہ فلان جگہ تے بات ہو رہی ہے تے جے میں اس جگہ تے اپنی جان پیش نہ کرا کہنا میرے اصلے جی فرق ہے. میں سب کچھ لٹا چھڑیا دے واسطے اور میرے رب نے اس قدر مینوں کامیابی نال ہمکنار کیتا ہے کہ ملک دے کسے کونے کسے جگہ تے صوبہ پنجاب لے لو, صوبہ سندھ لے لو, صوبہ بلوچستان لے لو, کسے جگہ پیچھے جو میں گیا ہاں بلوچستان سائیڈ وال تے اوتھے ایک جلسہ ہو رہا سی تے اوتھے دا نا ہی تربت. بلوچستان میں ایک تربت سی, تربت جگہ اوتھے جلسہ بڑا بڑا ہو رہا ہے. میں نے کہا میں یہ نا تربت ہے تے تربت آندے نے قبرستان نو تے تسی جیوندے ہی بیٹھے ہو یہ تے قبرستان ہے. میں کہا بھی مینوں سمجھ نہیں آئی یہ تسی مڑ کے قبر چوں باہر نکلے ہو. آپ نے فرمایا سی بنانا نہ تربت میری کو صنم تم میری قبر یعنی بت نہ بنائے, بت خانہ نہ بنائے. اور ہر جگہ تے کسے جگہ تے جا کے تسی بات کرو. میں اس جوج بھی نہ گیا ہوا بطور تجربے دے کتے چل جاؤ. اللہ دے فضل نال عثمانی صاحب وہ کہن گے کہ اسی عبداللہ انصار نو جاننے ہو. ہنگی کیویں جان دے ہو؟ انہاں آکھیا اسی نیٹ تے گفتگو سن کے حدیث ہوئے ہاں. نا مزہ ہے نا گل دا. اس طرح رب عزت بناوندا ہے تے اس طرح ہوندا ہے. تو تسی دیکھو ایک خاص انعام و اکرام نے جدوں عرش والا دینا چاہے سیالکوٹوں آیا گھر ادھر فون آیا کراچیوں انہوں نے جی جمعہ پڑھانا ہے. جمعہ پڑھایا میں آخیا جی میرے تو مشکل ہے جمعہ پڑھانا. میں نے جی نہیں پڑھانا ہے. اتنے گئے ہاں جمعہ پڑھایا واپس آئے ہاں. کراچی دے دوست احباب نے کہا بھی تھی ہاتھ لانا آئے ہو پھر آؤ. میں کہا نہیں انہیں نہیں پھر ہونا ہے. ایئرپورٹ تے گئے پھر ایئرپورٹ تے آئے پھر گئے پھر آئے تو اتنے بیٹھے کہنے لگے بھی سفر کیویں کر دو. میں جی کری دا اے تواڈے کول اپنی ذاتی طور تے گڈی ہے؟ میں کہا گڈی اتنے رینٹ تے بڑیاں نے. انہوں نے آخیا نا. انہوں نے آخیا اتنے آن دا فائدہ یہ ہے اللہ دے فضل کرم ساڈا تہاڈا وعدہ ہے ایک بہترین قسم دی گڈی گفٹ ہوئے گی تواڈے واسطے. تسی اتنے آئے ہو تانوں گڈی تحفے دے طور تے پیش کیتی جائے گی. کیوں نہیں یہ تھوڑے انعامات نے, یہ دین دی خدمت ہے سمجھو. پھر بھی پاویں کوئی ہے اتوں دا جویں میں ساڈے صفدر عثمانی صاحب نے اپنے سینے دے نال لانا ایمانداری نہ میرے دل دے نال لگ کے ویکھو سارے مولوی صاحبان جن شہر دے انہوں نے ٹھنڈک محسوس ہوئے گی. میں تو کدی سوچیا ہی نہیں. میں تو کہنا بھی میرے اللہ میرے ساتھیاں دے پیر وچ کنڈا بھی نہ چوب جائے. میں تو ساری زندگی اس مسلک دا ہویا ہی مر گیا. اور تسی دیکھو اس جگہ تے چمکدا دمکدا مرکز ابن عباس اور 4 چفیروں جناب نظر آ رہے ہیں. اور اس جگہ تے اسی توحید دی صدا نو بلند کیتے اور واضح کر دیتا ہے
کہ عرش والے دی عبادت ہوئے گی، یہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں۔ اور تھی دیکھ لو ساڑھے پلوان نو بیٹھے ہاں اتھے اسی بالکل واضح طور تے ہر بات نو واضح طور تے کیا ہے، کوئی کسی قسم دا شک شبہ رہن ہی نہیں دیتا۔ جس طرح انہاں تصنیف دے میدان چ ایک دے بخیے اکھیڑ دیتے ہیں، ادھیڑ دیتے ہیں، سارے دا سارا الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ میں اتھے ایک بات دا تجزیہ کر کے لوگوں نے دسیا ہے۔ دیکھو نا، میں پیچھے ایک دن کہا تھی پہ عرس کر دیو، عرس دا معنی شادی، تو میں کہو جتھے بزرگ کو جان دیو دی شادی کدے نہ کر دیو، کیوں نہیں؟ جڑا بزرگ جو لمحہ پہ آیا، میں کہا اتھے کئی جیوندے جاگ دے روندے پھر نے زنانی نہیں لب دی، اتھے الٹ کم کرن دیو، اوڑا ویچ پیا کر دیو دی شادی کر دے پھر دیو۔ تو میں کہا وہ جی شادی جدے نال کر دیو اس مائی نو سانو بھی بخاؤ، اسی کہ یہ بیبے جی تساں اتھے جانا تو ہے، یہ بڑھڑے کو تو ساڈا بھی سلام کہہ دینا۔ دسو کوئی عقیدہ ہے؟ یہ آسمان تو نازل شدہ کتاب، انہوں پڑھیا ہے، سمجھیا ہے، اور اللہ دے فضل سانو رب کریم نے پھر سمجھ عطا فرمائی ہے۔ دیکھو آپ دی زبان چو پڑھی یہ نماز فارغ ہوئے نے، سر تے کپڑا ہے رنگ والا، فرمایا ما ہاذا، کیسے نباز نے، اور نگاہ کتھوں تک پہنچ دی ہے، رسول دے کول بیٹھیاں دی نگاہ کتھوں تک پہنچ دی ہے۔ اور کئی ایسے نے کہ آ کے بات کرنے والا بات کردہ ہے، تین بر وقت آسمان تو جبریل پیغام لے کے آؤں ہے کہ میرے مصطفیٰ اس تیرے جیالے دیوانے تے مستانے نے جنہاں سب کچھ تیری خاطر لٹاتا ہے، جنہاں مسئلہ تے پوچھ رہا ہے، میں ہنے جبریل نوے دے مسئلے دے حل واسطے آسمان تو نازل کرنا۔ ایہو جے مسائل آپ نے جو کیا انہیں سمجھا پہ آپ نو پسند نہیں آیا، طبیعت نو پہچان دے سن، وہ آپ دیا نگاہ پہچان دینے، صرف انہیں لفظ کہنے کہ ما ہاذا کار گیا ہے، سر تو لا کے کپڑا ہی اندر گیا، آگ بال دی سی، وہ کپڑا لا کے سر والا سٹ دیتا آگے جا۔ جب دوجی نماز دا ٹائم ہویا، آپ فرمایا جب زور ویلے کپڑا سر تے وہ کتھے، تے صحابی رسول کہنے لگے سب تو پہلا جاندے ہیں کامی ہو دیا کیتا ہے۔ بالکل انہیں کی کیتا، انہیں کہا جی میں دروازے جو اندر گیا، آگ بال دی سی، میں وہ کپڑا لایا آگے سٹیا کول کھلوتا رہے، جب تک ساڑ نہیں گیا میں پرا نہیں ہوا۔ تو آپ فرمان لگے تو ساڑنا نہیں سی اپنی بیگم نو دے دو۔ ہن ویکھو مقام ایویں نہیں عزتاں مل دیاں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کون سن لوگ؟ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہونا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جنہ دی تئید آسمان تو قرآن اتر رہا ہے کہ جی اے نے ایک اور سے اب یہ نماز پڑھی اسلام پہ رہا، انہیں سونے دی انگوٹھی پائی سی، اور میں گاؤں ہے نا سونے دی انگوٹھی لا کے سٹ دیتی، آکھیا سونا مردہ نو حرام ہے۔ وہ کیڑا دور سی جدوں سونا جناب مرد باندھے ہیں، آج دے دو تے زنانیاں ترلے لے کے مر چلیاں نے، واہ عمران نلائق آدمیاں لے گیا سارے نو، یہ تھے سونا کتھے؟ انہوں سونے دی انگوٹھی ہے، مرد نو سونے دی انگوٹھی پانی حرام ہے، البتہ سونے دا دند لوا سکتا ہے، سونے دا دند لوا سکتا ہے، پر جنہیں لوانا ہوئے رات نو سویں اندر باہر نہ سویں، پہ سویر نو ہور جان چڑیا ہوئے۔ یہ تھے سونے دی انگوٹھی ہے، آپ نے کہا کیا لا کے سٹ دیتی ہے۔ ہن ویکھو مننا یعنی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک بات سنیے تو اسے میں کیا سمینا آسا کرنا نہ سنے، وعدہ نہ سنے آسا مان لیا ہے، تو دیر دی گلی کوئی نہیں مان لیا ہے تھے میرے دوستو۔
جب یہ بات ہوئی ہے لا کے انگوٹھی سٹ دیتی آپ گھر چلے گئے نے صحابہ بیٹھے سن وہ کہنے لگے انہوں بھی پھڑ لے ادھر سی نا پئی وہ بیٹھا سی اسنا انہیں بھی پھڑ لے چھڑ دے کوئی سونا تو ہی تجربے کے طور تے سویرے تھے گلی سٹو 10 نوٹ جی ویندیاں ساری بابا پیشاب کرنا بیٹھ یہ سونے نہیں گوٹھی لاتی ہے سونے نہیں گوٹھی سٹ دیتی ہے انہیں کیا پڑھ لیا ہے وہ اگوں کہندا ہوندا میرا امتحان لیندے ہو تو مینوں پرکھ دے ہو صحابہ نوں کہنے لگے مینوں ویکھ دے ہو میں کچا کہ پکا ہوں جس مصطفیٰ نے لا کے سٹ چھٹی ہے میں ادھر ویکھنا بھی حرام سمجھنا میرے دوستان نے اس واسطے میں بہت زیادہ ممنون ہاں بات بہت لمبی اور میں پھر ایک وری نہیں کئی وری انہاں دا ممنون ہاں اور اس معاملے میں تہ دل نال انہاں دی محبت پیار دا ثبوت دینا جدوں بھی مقصد مینوں حکم ہوئے ایتھے آ کے میں تواڈے چمکدے دمکدے چہرے ویکھ کے اپنے ایمان نوں تازہ کرن دی کوشش کراں میری حاضری اللہ قبول فرمائے تواڈی تشریف آوری بھی اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسار دے بعد کوئی خطاب نہیں بس الحمدللہ نہیں بس الحمدللہ بس میرے عزیز کو شائع نہیں ہوتے تمام حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھیں ابھی عدیل گرجاکی صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا میری مراد پروفیسر جناب حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اسی تے شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظہ اللہ دا بیان سنن واسطے حاضر ہوئے سا اور نال ماشاءاللہ شیخ عبداللہ نثار صاحب دا بھی بیان سن لیا تے انہاں دے بیانات تو بعد مزید کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تے دعا شیخ کر دینے تسی دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الہ العالمین جڑے بیانات اج جیسا سنے نے اللہ اپنی رحمت نال سانو انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرما رب العالمین سانو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین زندگی اسلام تے اور موت ایمان تے نصیب فرما اللہ سانو اپنی رحمت دے نال صغیرہ و کبیرہ گناہ ساڑے معاف فرما رب العالمین ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرما اللہ اپنے نبی دی سچی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مرکز نو اس ادارے نو اپنی رحمت دے نال آباد فرما اللہ رہندی دنیا تک ایدی آبادیاں دے اندر ترقیاں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس
نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق اللہ. اب میں دوسری تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری حافظ محمد عثمان صاحب کہ وہ مائک پر تشریف آئیں اور تلاوت قرآن کریم ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہ دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد حمزہ صاحب کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں.
نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتا یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا تھا اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، سنو احد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے، اصل میں وہی عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ مصائب کے میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، مصائب کے میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔